میں نے اس محل کو پہلی بار تب دیکھا جب سورج مغرب کی پہاڑیوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان کا رنگ سرخ سے سیاہ میں بدلنے لگا تھا۔ ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے فضا خود کوئی راز چھپا رہی ہو۔ میں ایک مسافر تھا، پرانی کتابوں کا سوداگر جو نایاب نسخوں کی تلاش میں بادشاہتوں کی خاک چھانتا پھرتا تھا۔ مگر اس دن جو میں نے دیکھا وہ کسی کتاب میں نہ لکھا تھا۔ محل کا نام مہران محل تھا، کہنے کو اب خالی کھنڈر، مگر کبھی یہ روشنیوں اور کہکہاؤں سے گونجتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ نے اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی ناہید کو یہ محل شادی کے تحفے میں دیا تھا، مگر شادی کبھی نہ ہوئی، اور اس کے بعد کسی نے شہزادی کو نہ دیکھا، نہ اس محل کے دروازے دوبارہ کھلے۔ میں نے محل کے قریب کی بستی کے ایک بوڑھے چرواہے سے پوچھا، یہ محل خالی کیوں ہے؟ وہ بولا، صاحب خالی نہیں، وہاں آدھی رات کو کوئی آتا ہے، کبھی کسی عورت کے گانے کی آواز آتی ہے، کبھی زنجیروں کی۔ کہتے ہیں ناہید بی بی نے آدھی رات کا وعدہ کیا تھا، اور وعدے جو جنوں سے کیے جائیں وہ انسان نہیں توڑ سکتے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب کہانیاں ہیں بابا۔ وہ بس ایک جملہ بولا، کہانیاں ہی سچ ہوتی ہیں صاحب، بس دیر سے سمجھ آتا ہے۔ اسی رات میں محل کے اندر گیا، زنگ آلود دروازہ چیخ کر کھلا۔ دیواروں پر لٹکے فانوس اب بھی اپنی جگہ تھے، مگر ان میں روشنی نہیں، صرف مکڑ جالے تھے۔ محل کی فضا میں گلاب اور راکھ کی ملی جلی خوشبو تھی، عجیب طور پر زندہ اور مرا چکی۔ میں نے مشل جلائی اور مرکزی ہال کی طرف بڑھا۔ سنگ مرمر کی سیڑھیاں خاموش تھیں، مگر میرے قدموں کے نیچے جیسے کوئی سانس لیتا ہو۔ دیواروں پر بنے نقوش دیکھ کر میں چونکا۔ ایک شہزادی چاند کے نیچے کھڑی، اس کے سامنے ایک دھندلا سایہ، جیسے دھواں ہو مگر آنکھوں میں شعلے۔ اچانک پیچھے سے ہلکی ہوا چلی، مشل بجھ گئی، اور اندھیرے میں ایک مدھم آواز ابھری، کیا تم وعدہ نبھانے آئے ہو؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں مڑا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر ہوا میں خوشبو بدلی، چنبیلی کی، اور اس کے ساتھ ایک نرم درد بھری ہنسی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ دیوار کے قریب ایک دھند سا جمع ہوا، اور اس دھند سے ایک نسوانی صورت ابھری، سفید لباس، چمکتے بال، مگر چہرے پر غم کی لکیر، جیسے کسی نے برسوں کی نیند چھین لی ہو۔ میں ناہید ہوں، اس نے کہا۔ آواز اتنی نرم تھی کہ لگتا تھا ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ تم انسان ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ محل اب جنوں کی سلطنت ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں مسافر ہوں، کہانیاں جمع کرتا ہوں، تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرائی، کہانیاں نہیں، وعدے سنو۔ میں نے ایک وعدہ کیا تھا، آدھی رات کا وعدہ، محبت کا، مگر محبت جب موت سے ٹکرائے تو دونوں ہار جاتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، فضا ٹھنڈی ہو گئی۔ اگر سننا چاہتے ہو تو آدھی رات کا انتظار کرو، جب چاند زینے کی آخری سیڑھی پر اترے گا وہ آئے گا، میرا جن، میرا عاشق اور میرا قاتل۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، وہ کون؟ وہ اس نے دھیرے سے کہا، نام نہیں لینا، جنوں کے نام لیے جائیں تو وہ سن لیتے ہیں، اور وہ آ جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں روشنی نہیں، صرف اندھیرا تھا، مگر وہ اندھیرا زندہ لگتا تھا، جیسے کسی نے اس میں محبت کو قید کر رکھا ہو۔ پھر اچانک پورے محل میں ایک زوردار آہٹ گونجی، کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئیں، فانوس ہلنے لگے، اور ناہید نے سر جھکا کر کہا، وقت آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ محل کے اندر کی ہوا اچانک بھاری ہو گئی، سانس لینا مشکل تھا، جیسے فضا میں کسی کی نظر ہو۔ فانوس خود بخود روشن ہو گئے، مگر ان کی روشنی سفید نہیں، نیلی تھی، پتھروں پر پڑتی روشنی جیسے خون کے بجائے سرد براعظم کا عکس دے رہی ہو۔ ناہید خاموش کھڑی تھی، جیسے کسی غیر مری ہستی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے دھیرے سے پکارا، ناہید۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اور ان میں اب وہ نرمی نہیں تھی۔ وہ آ چکا ہے، اس نے سرگوشی میں کہا، اب پیچھے مت دیکھنا۔ میں نے پلٹنے ہی والا تھا کہ آواز آئی، گہری، بھاری، اور ایسی جیسے زمین کے اندر سے نکل رہی ہو، کون ہے جو وعدے کے محل میں داخل ہوا؟ میرا جسم جم گیا، آواز نے دل کی دھڑکن روک دی، اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ ہوا ایک نقطے پر جمع ہونے لگی،
वो नुक्ता स्याह से नीला और नीले से सुर्ख होता गया, और वहां एक कद आवर साया उभरा, इंसानी सूरत में, मगर जिस्म के गिर्द धुएं की चादर, आंखें शौले, मगर उनमें दर्द की चमक, जैसे वो खुद जल रहा हो। ये तुम्हारा महल नहीं मुसाफिर, जिनकी आवाज फजा में गूंजी, ये मोहब्बत की कब्रें है, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने बमुश्किल कहा, कहानी सुनने। वो हंसा, मगर वो हंसी कहकहा नहीं, तूफान की सीटी थी। कहानियां? नाहीद ने तुम्हें भी वही जाल दिखाया है जो उसने मुझे दिखाया था? मैंने नाहीद की तरफ देखा। वो साकित थी, उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर वो जमीन पर नहीं गिर रहे थे, फजा में तहलील हो रहे थे। मैंने उससे मोहब्बत की थी, जिन ने कहा। आग और खाक का फर्क मिटा दिया था, मगर उसने वादा तोड़ा। झूठ! नाहीद की चीख गूंजी। मैंने वादा निभाया था, तुमने नहीं। अचानक पूरा महल लरज उठा, दीवारों से राख झड़ने लगी, फानूस की नीली रोशनी सुर्ख हो गई। सच बताओ, मैंने चीख कर कहा, क्या हुआ था तुम दोनों के दरमियान? नाहीद ने हाथ जोड़े। मैं इंसान थी, वो जिन, मगर दिल इंसान का हो या जिन का, धड़कता एक ही तरह है। मैंने आधी रात को चांद के नीचे उससे वादा किया था कि हम हर रात मिलेंगे, दुनिया के कानून से छुपकर। मगर बादशाह को खबर हो गई। मेरे बाप ने महल की दीवारों पर आयात लिखवा दी ताकि जिन दाखिल ना हो सके। जिन की आवाज गुर्जी, और उसने मुझे कैद कर दिया। 300 बरस तक उस महल के नीचे कैद रखा गया, और जब दीवारों की तहरीरें मिटने लगी, मैं लौटा वादा पूरा करने। मगर नाहीद तो मर चुकी थी। मैं मर नहीं पाई, मेरी रूह उसी महल में कैद है। मैंने वादा तोड़ा नहीं, बस सांस छुट्टी पड़ गई थी। जिन खामोश हो गया, उसकी आंखों का शौला बुझ सा गया। फिर ये सब क्यों? मैंने पूछा। तुम दोनों आजाद क्यों नहीं होते? नाहीद ने धीरे से कहा, क्योंकि वादा खत्म नहीं हुआ। हर सदी में जब कोई मुसाफिर महल में कदम रखता है, कहानी दोबारा जागती है। वही सवाल, वही मोहब्बत, वही सजा, और शायद इस बार अंजाम बदल जाए। मैं पीछे हटा। तो तुम चाहते हो मैं क्या करूं? जिन ने हाथ बढ़ाया। इस महल से निकल जाओ इंसान। ये वादा तुम्हारा नहीं, मगर अगर तुमने एक हर्फ भी लिखा, एक लफ्ज भी बोला, तो तुम खुद इस वादे का हिस्सा बन जाओगे। मैंने कलम थामा, शायद खौफ से, शायद जिद से। मैं सब लिखूंगा ताकि दुनिया जाने मोहब्बत कितनी खतरनाक हो सकती है। जिनके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आई। तो फिर लिख मुसाफिर, मगर याद रख, कहानी जितनी लिखी जाएगी उतनी ही सच होती जाएगी। अचानक नाहीद चीखी, न लिखो, वो वादा फिर से जाग जाएगा। मगर मैं लिख चुका था, आधी रात का वादा। सिर्फ ये 3 अल्फाज, और जैसे ही मैंने कलम रखा, जिन गायब हो गया, नाहीद भी। महल खामोश हो गया, सिर्फ मेरी सांस बाकी थी, और दीवार पर उभरता एक नया साया, मेरा। मैं नहीं जान पा कि वो रात खत्म हुई थी या नहीं। महल के बाहर सुबह हो चुकी थी शायद, मगर अंदर अब भी आधी रात थी। वक्त रुक गया था, जैसे घड़ियों की सुइयां भी सांस रोके देख रही हों कि आगे क्या होगा। मैं फर्श पर बैठा था, हाथ में कलम, सामने वही पुराना नुस्खा जिसमें मैं अपने सफर की कहानियां लिखा करता था। लेकिन अब इस पर जो अल्फाज उभर रहे थे, वो मेरे लिखे नहीं थे। सफ़े पर खुद ब खुद लिखा जा रहा था, वादा निभाने वाला अब एक नया नाम रख चुका है। मैंने घबराकर किताब बंद की, मगर आवाज अब मेरे सर में गूंज रही थी, जिनकी और नाहीद की, दोनों इकट्ठे, जैसे हवा में कोई नगमा बिखर गया हो जो दिल चीरता जाता हो। मैंने महल से निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। जंजीरें खुद ब खुद लटक गईं। दीवारों पर मौजूद पुरानी आयात अब मध्यम थी, और उनके बीच में एक नया लफ्ज उभरा, वादा। मेरे कदम खुद ब खुद मरकजी हॉल की तरफ बढ़ने लगे, वही जगह जहां पहली बार नाहीद नजर आई थी। मगर अब वहां रोशनी नहीं थी, सिर्फ चांद की मध्यम करने, और उनमें खड़ा एक साया, जिन। वो पहले से कम खौफनाक लग रहा था। चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में थकन। तुमने लिखा, उसने धीरे से कहा, अब तुम इस कहानी के वारिस हो। मैंने चीख कर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ सुनने आया था। हर सुनने वाला आखिर में सुनाया जाता है।
وہ بولا، محبت کے وعدے کبھی ختم نہیں ہوتے، بس کردار بدل جاتے ہیں۔ ناہید اچانک نمودار ہوئی۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں تھی، چہرے پر روشنی تھی جیسے برسوں بعد بوجھ اتر گیا ہو۔ میں آزاد ہو گئی ہوں، اس نے کہا۔ وعدہ اب کسی اور نے سنبھال لیا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر زمین میرے قدموں سے چپک گئی۔ دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگی، محل کے در و دیوار جیسے جاگ گئے ہوں۔ اور ناہید نے دھیرے سے کہا، اب تم وہ لکھو گے جو ہم جینے سے نہ لکھ سکے۔ تم ہماری کہانی مکمل کرو گے اپنے خون سے۔ میرے ہاتھ میں قلم نہیں تھا، مگر انگلی سے خون ٹپک رہا تھا، اور وہ خون خود زمین پر لفظ بننے لگا۔ محبت، موت اور وعدہ تینوں ایک ہیں۔ جن نے آہ بھری، اب سب ختم ہوا۔ ناہید نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار دونوں کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے، روشنی میں تحلیل ہونے لگے، اور محل میں ایک زوردار جھماکا ہوا، جیسے کسی قید دروازے کو آخرکار کھول دیا گیا ہو۔ میں اکیلا رہ گیا۔ محل اب ویران نہیں لگتا تھا، بلکہ جیسے سانس لے رہا ہو۔ خوشبو بھر گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید سب ختم ہو گیا۔ باہر نکلا، آسمان پر صبح کی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، محل غائب تھا۔ جس جگہ وہ تھا وہاں صرف ایک پتھر کا کتبہ، اس پر لکھا تھا، یہاں وہ لوگ سوئے ہیں جنہوں نے آدھی رات کا وعدہ نبھایا۔ میں نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا میں چنبیلی کی مہک اب بھی تھی، جیسے کوئی کہانی ختم نہیں ہوئی، بس مکمل ہو گئی ہو۔ میں نے ڈائری بند کی اور دل میں ایک عجیب سکون اتر آیا۔ محل نہیں تھا، شہزادی بھی نہیں، بس محبت کا وعدہ باقی تھا، جو کبھی آدھی رات میں ہوا تھا اور آج صبح سورج کے ساتھ پورا ہو گیا۔